اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم وقید الافراد لاخراج المرکبات مطلقاً سواء کلامی کانت کلامیۃ او غیر کلامیۃ۔ قید الافراد یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا ہے، اور لاخراج المرکبات یہ ثابت کے متعلق ہو کر اس کی خبر ہے، اور سواء کانت کلامیۃ او غیر کلامیۃ یہ کلامیۃ او غیر کلامیۃ یہ دونوں کانت فعل ناقص کی خبر ہیں، اور ہی ضمیر اس کا اسم ہے۔ فیخرج یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف ہے باب ناصرہ یعنی شروع سے، اور عن حد الکلمات یہ جار مجرور بھی اس کے متعلق، اور بھی یہ جار مجرور بھی اس کے متعلق ہے، اور مثل الرجل وقائمۃ وبسرج یہ فاعل بن رہا ہے یخرج فعل کا، وامثالها امثال کا عطف پیچھے جو مثل الرجل آیا اس پر پڑھ رہا ہے، اور یدل جزء اللفظ یدل یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف ہے، جزء اللفظ یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اس کا فاعل ہے، اور لکنہ یعد یہ لکن حرف مشبہ بالفعل ہے، ہو ضمیر اس کا اسم ہے، یعد صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت مجہول ہے، اور لشدت الامتزاج یہ اس کے متعلق ہے، اور لفظۃ واحدۃ لفظۃ واحدۃ یہ مفعول بن رہا ہے یعد فعل کا، تو یعد فعل کا ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل ہے، اور لفظۃ واحدۃ یہ اس کا مفعول ہے۔ اچھا جی، وَأُعْرِبَ بِإِعْرَابٍ وَاحِدٍ تو اعربا یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مثبت مجہول ہے، اور بِإِعْرَابٍ وَاحِدٍ یہ اس کے متعلق ہے۔ وباقیہ مثل عبداللہ تو باقیہ یہ باب سامیہ سے ماضی کا صیغہ ہے، اور مثل عبداللہ یہ اس کا فاعل ہے، اور عالماً یہ تمیز ہے، اور داخلاً جو ہے یہ ترکیب میں حال بن رہا ہے۔ موربن یہ انا کا اسم ہے، اور بے اعرابین یہ مورب یہ انا کی خبر ہے، اور بے اعرابین یہ مورب کے متعلق ہے۔ ولا یخفا لا یخفا یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع منفی معروف ہے، اور باب سامیہ اسماء سے ہے۔ علی الفتن العارف یہ اس کے متعلق ہے۔ لو کان الامر بالعکس یہ شرط ہے، اور لکان انصب جو ہے یہ اس کی جزا ہے۔ وقید الافراد لاخراج المرکبات یہاں سے عاشق صادق علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کلمہ کی تعریف میں جو مفرد کی قید آئی اس قید کے فائدے کو بیان کر رہے ہیں، یعنی کلمہ کی تعریف میں کہا الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، تو یہ جو مفرد کی قید آئی ہے اس قید کا فائدہ کیا ہے، تو اس کا فائدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قید الافراد لاخراج المرکبات کہ افراد کی قید مرکبات کو نکالنے کے لیے ہے، جو مفرد کی قید لگائے ہے یہ لگائی کیوں ہے تاکہ اس سے مرکبات جو ہیں وہ نکل جائیں۔ سواء کانت کلامیۃ او غیر کلامیۃ چاہے وہ مرکب کلامی ہو یا مرکب غیر کلامی ہو، چاہے وہ مرکب کلامی ہو چاہے دونوں اس سے نکل جائیں گے۔ مرکب کلامی سے کیا مراد ہوتا ہے، اس سے مراد ہے مرکب تام، اور مرکب غیر کلامی سے کیا مراد ہے مرکب ناقص۔ یہ نیچے 3 نمبر حاشیے میں بھی انہوں نے کہا کہ سواء کانت کلامیۃ وہی ما یقال لہا کلام عند ارباب ھذا الفن کہ مرکب کلامیہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اس فن والوں کے نزدیک کلام کہا جائے، یعنی جو نحوی حضرات جس کو کلام کہیں اس کو مرکب کلامی کہتے ہیں، اور وہ کون سے کہتے ہیں وہی المرکبات التامۃ، اور وہ مرکبات تامہ ہیں۔ کون سے مرکبات ہیں؟ مرکبات تامہ ہیں، کزید قائم جس طرح کہ زید قائم، اور وغیر الکلامیۃ ما اداہا اور مرکب غیر کلامی وہ ہیں ما اداہا جو اس کے علاوہ ہیں، یعنی مرکبات تامہ کے علاوہ ہیں، من المرکب الاضافی والتوصیفی والعددی وغیرہ، یعنی مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب عددی اور اس کے علاوہ۔ تو افراد کی یعنی جو مفرد کی قید لگائی ہے تو اس سے مرکبات کلامیہ بھی نکل گئے اور مرکبات غیر کلامیہ بھی نکل گئے، یعنی مرکبات تامہ بھی نکل گئے، اور مرکبات تامہ کے علاوہ جو مرکب اضافی ہے، مرکب توصیفی ہے، مرکب عددی ہے، یہ سارے کے سارے مرکبات جو ہیں وہ خارج ہو گئے، کیونکہ ظاہر ہے جب ہم نے کہا یہ مفرد ہو تو اس سے پتہ چلا وہ مرکب نہیں ہوگا، تو مرکبات کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ اس سے نکل گئیں۔ فیخرج به عن حد الکلمات یہاں سے علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس لفظ افراد کی قید سے، یعنی جو الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد آیا، یہ بین السطور میں بھی لکھا ہے کہ ای بقید الافراد، یہ ضمیر کا کیا مرجع ہے بقید الافراد، قید افراد، کہ یہ جو مفرد کی قید لگائی ہے تو اس کے ذریعے کلمہ کی تعریف سے الرجل اور قائمۃ اور بسرج اور ان کی مثل جو کلمات ہیں وہ نکل گئے۔ کیوں؟
क्योंकि मुफरद किसे कहते हैं, पीछे हमने पढ़ा था कि ला यदुल्लु मा ला यदुल्लु जुज़उ लफ्ज़िही अला जुज़इ माना हो, कि जिसके लफ्ज़ का जुज़ उसके माना की जुज़ पर दलालत ना करे। जबकि मुरक्कब क्या होता है कि मा यदुल्लु जुज़उ लफ्ज़ी अला जुज़इ माना हो, वो कि जिसके लफ्ज़ का जुज़ उसके माना की जुज़ पर दलालत करे। तो ज़ाहिर है कि जब हमने ये कहा कि वो मुफरद हो तो इससे अर्राजुलु क़ाइमतुन और बिसरियुन ये निकल गए। क्यों निकले? कहते कि मिम्मा यदुल्लु जुज़उल लफ्ज़ि मिन्हु अला जुज़इल माना, क्योंकि इनमें लफ्ज़ का जुज़ जो है वो माना के जुज़ पर दलालत कर रहा है। अर्राजुल में भी, क़ाइमतुन में भी और बिसरियुन में भी लफ्ज़ का जुज़ जो होता है ये माना के जुज़ पर दलालत कर रहा है। वो किस तरह के अर्राजुल, ये इन्होंने बयान सतूर में लिखा फ़इन अर्राजुला मसलन यदुल्लु, क्योंकि बेशक रजुल मिसाल के तौर पर दलालत करता है रजुल पर, फ़ीही इसमें अला ज़ातिन ज़ात पर, यानी जो लफ्ज़ रजुल है ये एक ज़ात पर दलालत करता है कि जिसको आपने रजुल कहना है, और इसमें अलिफ लाम जो है वह लामु अला तारीफ़िहा, और अलिफ लाम जो है ये तारीफ़ पर दलालत करता है। किस चीज़ पर दलालत करता है? और इसी तरह क़ाइमतुन में क़ाइमा, क़ाइम जो है ये क़याम वाले माना पर दलालत करता है, और ता जो है ये तानीस पर दलालत करती है। इसी तरह बिसरियुन में बिसर एक शहर वाले माना पर दलालत करता है, और या जो है ये निस्बत पर दलालत करती है। तो लफ्ज़ का जुज़ भी है, माना का जुज़ भी है, और लफ्ज़ का जुज़ माना के जुज़ पर दलालत भी करता है। तो ये किसका खासा है? मुरक्कब का खासा है, कि जिसमें लफ्ज़ का जुज़ माना के जुज़ पर दलालत करे। जबकि हमने पीछे मुफरद के हवाले से बार बार पढ़ा है कि अगर हम जो है वो मुफरद से उसको माना की सिफत बनाए तो होगा माला यदुल्लु जुज़उ लफ्ज़ी अला जुज़इ माना हो, तो मा से मुराद माना होगा। अगर लफ्ज़ की सिफत बनाए तो फिर मा से मुराद क्या होगा? लफ्ज़ होगा। तो ला यदुल्लु हमने पढ़ा कि मुफरद में लफ्ज़ का जुज़ माना की जुज़ पर दलालत नहीं करता। तो अर्राजुलु क़ाइमतुन बिसरियुन, इनमें लफ्ज़ का जुज़ माना की जुज़ पर दलालत कर रहा है, लिहाजा यख़रुजु बिही अन हद्दिल कलिमाती, मुफरद की कैद से ये जो कलिमात हैं ये कलिमा की तारीफ़ से खारिज हो गए, कलिमा की तारीफ़ से खारिज हो गए। लाकिन्नहु युअद्दु लिशिद्दतिल इम्तिज़ाज लफ़्ज़तन वाहिदतन, यहाँ से एक इतराज़ का जवाब है। मोतरज़ इतराज़ ये करता है कि आपने कहा है कि ये मुफरद की तारीफ़ से खारिज हो गए, यानी इनको कलिमा नहीं कहेंगे, क्योंकि कलिमा क्या होता है? मुफरद होता है, मुरक्कब तो नहीं ना होता, यानी ये मुरक्कब बन गए, इनको फिर कलिमा नहीं कहेंगे। हालांकि इन पर मुरक्कब की क्या खासियत है? मुरक्कब की खासियत यह है कि वो अल्फाज भी दो होते हैं और उन पर इराब भी दो पढ़े जाते हैं, उन पर इराब भी, मिसाल के तौर पर ग़ुलाम ज़ैदिन ये मुरक्कब है, तो अल्फाज भी कितने हैं? दो, और इराब भी कितने पढ़े गए? ग़ुलाम का अपना अलग इराब आया और ज़ैद पर अलग इराब आया। जबकि अर्राजुलु क़ाइमतुन और बिसरियुन, इनको तो एक लफ्ज़ शुमार किया जाता है और इनको एक इराब के साथ ही मुरब किया जाता है। भाई अर्राजुलु पर एक ही इराब पढ़ते हैं, बिसरियुन पर भी एक इराब पढ़ते हैं, और क़ाइमतुन पर भी एक इराब पढ़ते हैं। तो इनको जब एक इराब के साथ मुरब किया जाता है और इनको एक ही लफ्ज़ शुमार किया जाता है, दो लफ्ज़ शुमार नहीं किए जाते, अगरचे अलिफ लाम है तो जुदा, लेकिन शुमार एक लफ्ज़ इनको किया जाता है, तो फिर इनको वो मुरक्कब की तारीफ़ में दाखिल नहीं होना चाहिए था, बल्कि कलिमा की तारीफ़ में दाखिल होना चाहिए था, क्योंकि एक इराब तो कलिमा पर आता है और इसी तरह एक लफ्ज़ तो कलिमा को शुमार किया जाता है जो कि मुफरद होता है, मुरक्कब को नहीं शुमार किया जाता। तो इनको एक लफ्ज़ क्यों शुमार किया जाता है? तो कहते हैं कि लाकिन्नहु युअद्दु लिशिद्दतिल इम्तिज़ाज लफ़्ज़तन वाहिदतन, कि इनको शिद्दत इत्तिसाल की वजह से एक लफ्ज़ शुमार किया जाता है और इनको एक इराब के साथ मुरब किया जाता है, कि यानी ये जो अलिफ लाम और रजुल इनकी आपस में इत्तिसाल की शिद्दत इतनी ज़्यादा है, और इसी तरह क़ाइम में और जो ता जो है तानीस किया इनकी आपस में इत्तिसाल इतना ज़्यादा है, और इसी तरह बिसरियन में जो बेसर का और या निस्बती का इत्तिसाल इतना ज़्यादा है, इनकी इत्तिसाल की शिद्दत इतनी है कि इस शिद्दत इत्तिसाल की वजह से इनको लफ्ज़ भी एक ही शुमार किया जाता है और इराब भी इनको एक ही दिया जाता है, इराब भी इनको। तो ये शिद्दत इत्तिसाल वाली मजबूरी की वजह से ऐसा किया गया, लिहाजा ये क्या है? कलिमा की तारीफ़ में दाखिल नहीं है, कलिमा की तारीफ़ में दाखिल, यानी ये मुरक्कब ही रहे। यानी फिर जो इतराज़ हुआ था कि एक इराब क्यों आया, उसका इन्होंने जवाब दिया कि ये हमारी मजबूरी थी कि शिद्दत इत्तिसाल की वजह से एक इराब दिया। व बाक़ी मिस्लु अब्दुल्लाह आलमन, यहाँ से अल्लामा जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस बात को बयान फरमा रहे हैं कि अब्दुल्लाह की मिसल अलम होने की हालत में दाखिलन फ़ीही, कलिमा में दाखिल हो गया, कलिमा में दाखिल हो गया। यानी ये जो हमने मुफरद की कैद लगाई है ना, तो इस कैद से लफ्ज़ अब्दुल्ला जो है ये अलमियत की हालत में, जब ये अलम हो यानी आम हालत में तो ये मुरक्कब ही बनेगा, मुफरद नहीं बनेगा, लेकिन जब अब्दुल्ला किसी का नाम रख दिया जाए तो इसको क्या कहेंगे? मुफरद भी कहेंगे और इसको कलिमा भी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? यानी इस सूरत में ये कलिमा की तारीफ़ में दाखिल हो जाता है,
اس صورت میں یہ کلمہ کی تعریف میں داخل ہو جاتا اب کوئی سوال ذہن میں آتا ہے، سائل یہ سوال کرتا ہے کہ بھئی آپ نے کہا ہے کہ عبداللہ یہ علم ہونے کی حالت میں کیا ہے؟ کلمہ ہے اور مفرد ہے، کلمہ ہے اور مفرد ہے، حالانکہ عبداللہ اس میں تو دو الفاظ ہیں، کتنے الفاظ ہیں؟ دو، اور اعراب بھی اس پر دو ہی پڑھے جا رہے ہیں، اعراب بھی کتنے؟ عبداللہ ہی، اور یہ تو مرکب کا خاصہ ہے، یہ تو کہ لفظ بھی دو ہوں اور اعراب بھی دو پڑھے جائیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ اس کو مرکب کے اندر رہنے دیتے، لیکن آپ نے اس کو کیا کیا ہے؟ کلمہ کے اندر یعنی مفرد کے اندر آپ نے اس کو داخل کر دیا ہے، تو اس کو تو ایک اعراب کے ساتھ معرب کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، دو اعراب کے ساتھ یہ معرب ہوتا ہے، حالانکہ کلمہ تو وہ ہوتا ہے جس کو ایک اعراب کے ساتھ معرب کیا جاتا ہے، جو ایک اعراب کے ساتھ معرب ہوتا ہے وہ کلمہ ہوتا ہے، جبکہ عبداللہ اس پر تو دو اعراب آتے ہیں، اس پر تو دو اعراب آتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی عبداللہ اس پر جو دو اعراب آئے ہیں تو یہ وضع سابق کے اعتبار سے ہیں، کس اعتبار سے ہیں؟ وضع سابق۔ وضع سابق کا کیا مطلب ہے کہ ایک لفظ کو جب کسی معنی کے لیے وضع کیا جائے اور پھر اس لفظ کو کسی دوسرے معنی کی طرف منتقل کیا جائے تو اس لفظ کا جو حکم ہوتا ہے، اس لفظ کا حکم منقول الیہ والا ہوتا ہے، اور اس پر اعراب جو ہوتا ہے وہ منقول عنہ والا پڑھا جاتا ہے، منقول، یعنی ہم نے جو اس کو مفرد کہا ہے تو وہ بھی ایک وجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم نے عبداللہ کو علم ہونے کی حالت میں مفرد کہا، ٹھیک ہے نا، اور اس پر جو اعراب ہم نے مرکب والا پڑھا ہے یعنی دو اعراب کے ساتھ اس کو پڑھا ہے تو اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ وہ وجہ کیا ہے کہ جب ایک لفظ کو کسی معنی سے دوسرے معنی کی طرف منتقل کیا جاتا ہے، نقل کیا جاتا ہے، تو اس کا حکم کیا ہوتا ہے؟ منقول الیہ والا ہوتا ہے، اور اعراب اس پر کون سا پڑھا جاتا ہے؟ منقول عنہ والا پڑھا جاتا ہے۔ اب جب لفظ عبداللہ کو ہم نے علمیت کی طرف نقل کیا، کس کی طرف نقل کیا؟ تو علم کیا ہوتا ہے؟ مفرد۔ علم کیا ہوتا ہے؟ اب علم منقول الیہ بن گیا کہ نہیں، کہ جس کی طرف نقل کیا گیا، تو ہم نے کہا تھا جب ایک لفظ کو کسی معنی کی طرف نقل کیا جائے تو اس کا حکم کیا ہوتا ہے؟ منقول الیہ والا ہوتا ہے۔ تو حکم جب منقول الیہ والا ہوا اور منقول الیہ ہے علم، تو اس لیے ہم نے اس پر حکم کون سا لگایا کہ یہ مفرد ہے، ہم نے اس پر حکم کون سا لگایا؟ منقول الیہ کے اعتبار سے، لیکن اس پر اعراب جو ہوتا ہے وہ منقول عنہ والا پڑھا جاتا ہے کہ جب عبداللہ کو ہم نے نقل کیا تب یہ علم نہیں تھا بلکہ عبد مضاف اور لفظ اللہ یہ مضاف الیہ تھا، اور ان پر جو اعراب تھا نا منقول عنہ کی صورت میں، اگرچہ ان کو اب نقل کر دیا گیا لیکن اعراب ان پر منقول عنہ والا ہی پڑھا جائے گا، اعراب ان پر، ٹھیک ہے نا۔ دو اعراب کے ساتھ اس کو معرب کیوں کیا گیا؟ کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جب ایک لفظ کو کسی معنی سے دوسرے معنی آپ دوسرے معنی کی طرف نقل کرتے ہیں تو اعراب منقول عنہ والا پڑھتے ہیں، تو منقول عنہ میں عبد کا اپنا اعراب تھا اور لفظ اللہ کا اپنا اعراب تھا، اس لیے ہم نے وہ منقول عنہ کا لحاظ کرتے ہوئے اس پر اعراب بھی منقول عنہ والا پڑھا ہے، اس پر اعراب بھی وہی پڑھا ہے۔ اور رہی یہ بات کہ یہ تو دو کلمات ہیں، ہم نے ان کو مفرد کیوں بنایا؟ تو مفرد ہم نے ان کو اس لیے کہا منقول الیہ کی بنا پر، کس کی بنا پر؟ ہاں، کیونکہ جب ایک لفظ کو دوسرے معنی کی طرف نقل کرتے ہیں تو حکم اس پر منقول الیہ والا لگتا ہے، اور منقول الیہ کون ہے؟ علم، اور علم مفرد ہے، تو اس لیے اس پر ہم نے حکم جو ہے وہ مفرد والا لگایا، اس پر ہم نے حکم جو ہے وہ مفرد والا لگایا۔ ولا يخفى على الفتن العارف بالغرض من علم النحو، یہاں سے علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماتن پر ایک اعتراض کر رہے ہیں، ماتن پر اعتراض کر رہے ہیں۔ موتر اعتراض یہ کرتا ہے کہ یعنی وہ اعتراض یہ بنتا ہے کہ یعنی ماتن نے یہ جو کہا ہے نا الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، کلمہ ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا وہ معنی مفرد کے لیے، تو یہ جو لفظ مفرد تھا اس کے لحاظ سے کیا کہا گیا کہ الرجل قائمۃ بصری، یہ کلمہ کی تعریف سے نکل گئے، یعنی ان کو مرکب شمار کیا گیا۔ اور عبداللہ، حالانکہ الرجل قائمۃ اور بصری ان کا اعراب کتنا تھا؟ ایک، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے باوجود ان کو مرکب شمار کیا گیا۔ اور یہ جو عبداللہ اس کے پر دو اعراب تھے، اس پر، اور کلمات بھی یہ الفاظ بھی دو تھے، لیکن اس کو کیا شمار کیا گیا؟ علم ہونے کی صورت میں مفرد شمار کیا گیا۔ تو علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ باخبر اور یہ جو ذہین انسان ہے نا اس پر علم النحو کی غرض جو ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے، یعنی وہ علم النحو کی غرض سے واقف ہے۔ علم النحو کی غرض ہوتی ہے لفظ سے بحث کرنا، کس سے بحث کرنا؟ لفظ سے بحث کرنا۔ تو اس لیے چاہیے تو یہ تھا کہ جس پر جو ایک اعراب کے ساتھ معرب ہوتا اس کو مفرد کہتے، چاہے اس میں لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کرتا، ٹھیک ہے نا، اور جو دو اعرابوں کے ساتھ معرب ہوتا اس کو مرکب کہتے، کیونکہ بات تو اعراب کی ہوتی ہے علم النحو میں، ٹھیک ہے نا، معنی کا تو ایک بات کا تعلق ہے لیکن اصل بات جو ہوتی ہے وہ کس پر ہوتی ہے؟ اعراب پر ہوتی ہے۔
تو لہٰذا چاہیے تو یہ ہوتا کہ جو دو اعرابوں کے ساتھ مورب ہوتے ان کو مرکب کہنا چاہیے تھا، اگرچہ ان میں لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہ کرتا، اگرچہ ان میں لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت ہے۔ یہ انہوں نے یہی کہا کہ یعنی علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا نا کہ لو کان الامر بالعکس لکان انصبا، اگر معاملہ برعکس ہوتا تو البتہ یہ زیادہ مناسب تھا۔ تو اس کے بعد 5 نمبر حاشیے میں لکھا ہے لو کان امر الدخول والخروج، اگر دخول اور خروج کا معاملہ بالعکس برعکس ہوتا، ٹھیک ہے نا، یعنی جن کو ہم نے الرجل قائمۃ اور بصری، جن کو ہم نے کیا کیا کلمہ کی تعریف سے خارج کیا اور عبداللہ کو علم ہونے کی صورت میں داخل کیا، تو ایک ہے دخول اور ایک ہے خروج۔ تو جس طرح ہم نے دخول اور خروج کیا ہے، علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اس کے برعکس ہوتا، یعنی جن کو داخل کیا گیا ہے ان کو خارج کر دیا جاتا اور جن کو خارج کیا گیا ہے ان کو داخل کر دیا جاتا، تو یہ زیادہ مناسب تھا۔ کیسے کہتے ہیں بِأَن یکون، اس طور پر کہ مثل الرجل، کہ رجل کی مثل، وہ جو الرجل قائمۃ بصری میں الرجل آیا، داخلا فی تعریف الکلمات، کلمہ کی تعریف میں داخل ہو جاتا، ومثل عبداللہ عالمًا خارجًا عنہ، اور عبداللہ کی مثل اس علم ہونے کی حالت میں اس سے خارج ہو جاتا، لکان اشد مناسبۃ لغرض الفن، تو البتہ یہ زیادہ مناسب ہوتا لغرض الفن، اس فن کی غرض کے، علم النحو کی جو غرض ہے، غرض و غایت ہے، اس کے زیادہ مناسب ہو جاتا۔ کیوں؟ فإن الغرض من تدوین علم النحو، کیونکہ علم النحو کی تدوین سے غرض معرفت و احوال اللفظ، لفظ کے احوال کی معرفت، و تصحیح و اعرابہ، اور اس کے اعراب کی تصحیح ہے۔ فالمناسب، پس مناسب یہ تھا کہ ان کل ما اعرب باعراب واحد، ہر وہ کلمہ جو ایک اعراب کے ساتھ معرب ہوتا، یکون کلمۃً، وہ کلمہ ہوتا، وکل ما اعرب باعرابین، اور ہر وہ جو دو اعرابوں کے ساتھ معرب ہوتا، یکون مرکبا، تو وہ مرکب ہوتا، وہ کیا ہوتا؟ تو الرجل قائمۃ بصری، جب یہ ایک اعراب کے ساتھ معرب ہے تو ان کو کلمہ کہنا چاہیے تھا، مفرد کہنا چاہیے تھا، اور جو عبداللہ اگرچہ علم بن گیا ہے، جب یہ دو اعرابوں کے ساتھ معرب ہے تو چونکہ ناوی کا مقصد ہی لفظ سے بحث کرنا ہے، اعراب سے بحث کرنا ہے، تو اعراب کا تقاضا یہ تھا کہ عبداللہ کو جو علم ہونے کی صورت میں بھی مرکب کہا جاتا، لیکن مصنف علیہ رحمٰن نے جو مفرد کی قید لگائی ہے اس سے اس کا برعکس محسوس ہوتا ہے، تو یہ برعکس اس کا کرنا جو ہے یہ مناسب نہیں تھا۔ مناسب یہ تھا کہ جن کو مصنف کے قول کے مطابق داخل کیا گیا ان کو خارج کر دیا جاتا، اور جن کو خارج کیا گیا ان کو داخل کر دیا جاتا۔ ترجمہ وقید الافرادی، اور افراد کی قید اخراج المرکبات، مرکبات کو نکالنے کے لیے مطلقاً، یعنی مطلقاً جتنے بھی مرکبات ہیں، سواء کانت کلامیۃ او غیر کلامیۃ، برابر ہیں کہ وہ مرکبات کلامیہ ہو یا مرکبات غیر کلامیہ ہوں۔ فیخرج بہ عن حد الکلمات، پس اس افراد کی قید کے ذریعے کلمہ کی تعریف سے نکل گئے، مثل الرجل وقائمۃ وبصری، الرجل اور قائمہ اور بصری کی مثل، وامثالها، اور ان کی مثالیں، مما یدل جزء اللفظ منہ علی جزء المعنی، اس میں سے کہ جن میں لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کرتا ہے، تو ان کو جو ہے نا یہ نکل گئیں۔ لاکنہ، لیکن یعنی یہاں سے اس بات کو بیان کر دیا ایک اعراب ہے کیوں، کہتے ہیں لاکنہ یؤد، لیکن ان کو یعنی الرجل کو، قائمۃ اور بصری جن کو، لشدت امتزاج، شدت اتصال کی وجہ سے لفظۃً واحدۃً، ایک لفظ شمار کیا جاتا ہے، وأعرب بإعراب واحد، اور ان کو ایک اعراب کے ساتھ ہی معرب کیا جاتا ہے، ایک اعراب کے ساتھ ہی یہ معرب ہوتے ہیں۔ وباقی مثل عبداللہ عالمًا، اور باقی رہ گیا عبداللہ کی مثل علم ہونے کی حالت میں، داخلاً فیہ، اس حال میں کہ وہ کلمہ کی تعریف میں داخل ہے، ما انہ معرب بإعرابین، باوجود اس کے کہ وہ دو اعرابوں کے ساتھ، تو دو اعرابوں کے ساتھ معرب کیوں ہے؟ منقول عنہ کی وجہ سے، اور مفرد کیوں ہے؟ منقول الیہ کی وجہ سے۔ ولا یخفی علی الفطن العارف، اور نہیں ہے پوشیدہ سمجھدار باخبر انسان پر، عارف کا معنی ہوتا ہے جو پہچانتا ہو بات کو، فطن سے مراد ذہین، بالغرض من علم النحو، علم النحو کی غرض سے، کون سی بات مخفی نہیں، انہ، یہ بات کہ بے شک شان یہ ہے کہ لو کان الامر بالعکس، اگر معاملہ اس کے برعکس ہوتا، لکان انصبت، البتہ یہ زیادہ مناسب ہوتا، یہ زیادہ